ہالینڈ کی سرزمین پر قدم رکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا۔ ڈچ قوم کے سر پر صفائی کا بھوت سوار ہے۔ اسے دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ سڑکوں اور گلیوں میں دو رویہ حد نظر تک ایک ہی طرح کے بنے 2 منزلہ مکان ہیں۔ اوپر بیڈ روم، نیچے ڈرائنگ ڈائننگ، سب کی ایک طرح کی شیشے کی کھڑکیاں، ایک ہی طرز کے لکڑی کے دروازے ہیں۔ بیڈ روم کی کھڑکیوں میں ایک ہی طرح کے پھول گلدانوں میں سجے ہوئے ہیں۔ ہر ڈرائنگ روم کی دیوار پر 1 یا 2 تصاویر ہیں۔ صوفوں پر ہر گھر میں ایک ہی ڈیل ڈول کے میاں بیوی ایک ہی طرح کی مصروفیات میں منہمک ہیں۔ بیوی جرابیں یا مفلر بن رہی ہے، میاں کتاب پڑھ رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ بچوں کی کثیر تعداد ڈائننگ ٹیبل پر جھکی ہوم ورک کر رہی ہے۔ رات کے 10 بجے گھروں کی بجلیاں بجھنی شروع ہو جائیں گی اور 11 بجے تک سناٹا چھا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی بچے اسکول سدھاریں گے، مرد کام پر نکل جائیں گے اور عورتیں رنگ برنگے ایپرن باندھے گھر کی صفائی میں مشغول ہو جائیں گی۔ قالینوں، پردوں، صوفوں، کرسیوں، تصویروں، پھولدانوں اور دیواروں کی جھاڑ پونچھ کے بعد کھڑکیوں کے شیشے دھوئے جائیں گے۔ دروازے پہ لگی کیلوں، کنڈوں اور مٹھوں کو پالش کر کے چمکایا جائے گا۔ آخر میں گھر کے باہر فٹ پاتھ کا جتنا حصہ مکان کے سامنے ہے اسے بھی صابن سے دھو کر خوب صاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد خاتون خانہ لباس تبدیل کر کے گھر کو تالا لگائے گی اور خود وقت گزاری کے لیے شاپنگ کو چلی جائے گی یا سیر کو نکل جائے گی۔ اب اس کی خواہش ہوگی اور کوشش ہوگی کہ شام سے پہلے کسی کا قدم اس کے گھر کی 4 دیواری میں نہ پڑے، تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی، منجھائی اور رگڑائی برباد نہ ہو۔ مکان اور سامان کی صفائی کا اتنا اہتمام کرنے والی قوم اپنے جسموں کی صفائی کی چنداں پرواہ نہیں کرتی۔ نہانے سے اسے خاص پرہیز ہے۔ غسل کی نوبت کافی طویل وقفوں کے بعد آتی ہے۔ عورتیں تو پاؤڈر اور یوڈی کلون وغیرہ سے کسی قدر ڈرائی کلیننگ کر لیتی ہیں، مرد حضرات اس کی بھی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ جفا کش قوم سمندر کی تہہ سے زمین نکال کر خوبصورت اور تازہ بستیاں آباد کرتی ہے۔ پھولوں کی بہترین اقسام اس سرزمین پر اگتی ہیں۔ دنیا کے کئی عظیم فنکار اس قوم کی آغوش میں پلے ہیں۔ یہاں کے میوزیم آرٹ اور فن کا بے مثال گہوارہ ہیں۔ قومی مناظر کو ان کی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے بڑے محکمے قائم ہیں۔ جنگلات کے درختوں کی فائل بنی ہے۔ پون چکیوں کی دیکھ بھال کا منظم انتظام ہے۔ بازاروں میں کتابوں کی دکانوں کی بہتات ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں کوئی کتاب شائع ہو، فوراً ڈچ زبان میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ اس قوم کو کتابیں خریدنے کا شوق بھی ہے اور شعور بھی۔ لیکن مزاج کے اعتبار سے یہ لوگ سرد مہر، کم آمیز اور دیر سے آشنا ہونے والے ہیں۔ ان کا ذہن خالصتاً تاجرانہ ہے۔ دولت کمانے میں یہ سفاک اور خرچ کرنے میں بے حد محتاط ہیں۔ ہالینڈ اپنی اعلیٰ کوالٹی کے انڈے، مرغ، گوشت، مکھن، پنیر، دودھ، پھل پھول برآمد کر دیتا ہے، اور اپنے گزارے کے لیے انہوں نے قومی سطح پر کھانے پینے اور رہنے سہنے کا ایسا دستور اختیار کر رکھا ہے جس میں چھوٹے بڑے امیر غریب سب برضا و رغبت یکساں شریک ہیں۔ ناشتے میں مکھن کی جگہ مارگرین لگے ٹوسٹ، چینی اور دودھ کے بغیر چائے، لنچ پر پنیر کے سینڈوچ، شام کو 6-7 بجے کے درمیان ڈنر جسے وہ ہاٹ میل کہتے ہیں۔ شام کے 6 بجے سڑکیں بازار خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 بجے تک اچھا خاصا سناٹا ہو جاتا ہے۔ پوری قوم ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتی ہے۔ گرما گرم سوپ موجود ہے تو گوشت ندارت، گوشت موجود ہے تو سوپ غائب۔ ابلے ہوئے آلوؤں کا ڈھیر البتہ ہر ڈنر کا لازمی جز ہے۔ اتوار کے اتوار انڈے کی عیاشی بھی ہو جاتی ہے۔ اتوار کے دن 11 بجے کے قریب انڈے اور کافی کے ساتھ برنچ کر کے بریک فاسٹ اور لنچ دونوں سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے مرد بیئر پیتے ہیں، عورتیں اور بچے فراوانی سے دودھ پیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہالینڈ میں موٹی عورتیں، بھدے مرد اور صحت مند بچے کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔ ڈچ لوگ اپنے یار دوستوں کو ریسٹوران میں کھانے کی دعوت نہیں دیتے، کھانے پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ کھانا ہوتا ہے، خوش گپی ہوتی ہے۔ جب بیرا بل آتا ہے تو سب لوگ ٹپ سمیت حساب لگا کر اپنے حصے کی رقم میز پر رکھ دیتے ہیں۔
رسمی تکلفات کو وہ اپنی جیب کا بوجھ نہیں بننے دیتے۔ انہوں نے اس ادب مہمانی اور میزبانی کو دوسرے مغربی معاشروں میں بھی مقبول کر رکھا ہے۔ انگریزی میں اس کے متعلق ایک محاورہ موجود ہے، گوئنگ ڈچ۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز قائم کرنے کے لیے ہالینڈ کی ملکہ جولیانا نے اپنا پورا محل عطیہ کر دیا تھا۔ یہ شاندار محل ہیگ کے ایک فیشنیبل اور امیر علاقے میں تھا۔ ایک طرف وسیع و عریض سرسبز باغ تھا، دوسری طرف شہر کی سب سے مہنگی دکانوں والا بازار، درمیان میں اینٹوں کے فرش کا کھلا میدان۔ محل کے الگ الگ حصوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے رہائشی کمرے تھے۔ پہلی منزل پر ڈائننگ روم، کامن روم، لائبریری تھی۔ دوسری منزلوں پر کلاس روم اور مذاکروں کے لیے کشادہ ہال تھے۔ دیواروں پر دیدہ زیب نقش و نگار تھے۔ چھتوں سے بڑے بڑے فانوس لٹک رہے تھے۔ 8 ملکوں سے 32 طلباء آئے تھے، جن میں 6 لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں میں پاکستان سے صرف ایک تھی، جو بین الاقوامی امور پر ایم اے کرنے آئی تھی۔ اس کا نام مس خورشید تھا۔ پاکستان آ کر انہوں نے کچھ عرصے کراچی اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، پھر فارن سروس میں داخل ہو کر ہالینڈ میں سفیر کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ آج کل وزارت خارجہ میں ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ میں مس خورشید نے اپنا خاص مقام پیدا کیا۔ وہ نہایت صاف گو، بے باک اور بے خوف لڑکی تھی۔ پاکستانیوں کے گروپ میں ہم 6 مرد تھے۔ خورشید نے فوراً ہمیں اپنے ڈسپلن کے چھاتے تلے دھر لیا۔ کبھی نرمی اور کبھی گرمی سے اس نے ہم پہ واضح کر دیا کہ غیر ملک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جس سے پاکستان کے وقار پر حرف نہ آئے۔ مس خورشید صوم و صلات کی پابند لڑکی تھی۔ اس برس رمضان شریف کا مہینہ گرمیوں میں آیا۔ ادارے میں ڈنر کا وقت شام کے 7 بجے تھا، لیکن خورشید نے ایسا بندوبست کیا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باورچی خانہ ساری رات کھلا رہتا۔ ان دنوں افطاری تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ہوتی تھی۔ ہم میں سے جو لوگ روزہ رکھتے، خورشید ان کے لیے افطاری اور کھانے کا اہتمام کرواتی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد سحری کا ٹائم آ جاتا۔ وہ اپنے ہاتھ سے سحری کا انتظام کرتی۔ جون کے آخر میں میرا کورس ختم ہو گیا۔ واپسی پر میں نے حج کا فریضہ ادا کرنے کی نیت باندھی۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا میں ہالینڈ کے نظام حکومت کو اپنے تحقیقی مقالے کا موضوع بناؤں۔ یہ چھوٹا سا ملک سیاسی استحکام، فلاحی انصرام اور معاشی بردمندی کا بڑا عمدہ نمونہ ہے۔ یہاں بادشاہت ہے، لیکن باوقار اور بے تکلف۔ بہت سی سیاسی پارٹیوں کے باوجود جمہوریت نہ تعطل کا شکار ہوتی ہے، نہ تشدد کا۔ حکومت اکثر چند پارٹیوں کے اشتراک اور اتحاد سے بنتی ہے۔ کسی وقت کولیشن ٹوٹ جائے تو ہنگامی حالات پیدا نہیں ہوتے، نئی کولیشن بن جاتی ہے یا نئے انتخابات ہو جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کے اراکین کی تعداد کے حساب سے پارلیمنٹ میں ان کی نشستیں محفوظ اور مقرر ہیں۔ بغیر جواز کے ووٹ نہ ڈالنا جرم ہے۔ نہایت اعلیٰ پیمانے کی صنعت کے باوجود ملک میں ہڑتالوں کا رواج نہیں ہے۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہے کہ ذاتی سرمایہ داری کا گھوڑا بے لگام ہو کر نہیں بھاگتا۔ ایک حد چھو لینے کے بعد ذاتی آمدنی برائے نام رہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود صنعت کار اور سرمایہ دار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے، بلکہ ملک کی معیشت کی خاطر پیداوار بڑھانے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ میری خواہش تھی میں اس نظام حکومت کا تفصیل سے مطالعہ کروں، جس کے زیر نگین سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور عوامی امن و بہبود اس قدر خوبصورت طریقے سے نشوونما پا رہا ہے۔ لیکن ادارے کے ڈائریکٹر نے معذرت کی کہ یہ اس انسٹی ٹیوٹ کا پہلا کورس ہے، فی الحال اس موضوع پر کام کرنے کے لیے بندوبست نہیں۔ اس کی جگہ مجھے ہالینڈ میں کوآپریٹو سسٹم اور میونسپل سسٹم کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ پاکستان کے سیاق و سباق میں اس کی کوئی خاص افادیت نہ تھی۔ اس میں وقت ضائع کرنے سے بہتر مجھے یہ لگا کہ میں اپنی حکومت سے اجازت لے کر واپس آ جاؤں۔ میں نے ہالینڈ میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور مسٹر لال شاہ بخاری سے یہ بات کی تو وہ مسکرائے۔ کہنے لگے صرف 6 ماہ کی تو بات ہے، اتنا وقت تو تمہیں واپسی کی اجازت حاصل کرنے میں لگ جائے گا۔ مفت کا وظیفہ ہے، تم کورس کر لو، بیٹھے بٹھائے ہالینڈ کی سیر ہی ہو جائے گی، تمہارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کورس سے میرے علم میں اضافہ تو ہوا، لیکن پاکستان کی ضروریات کے لحاظ سے یہ علم بیکار تھا۔ البتہ اس بہانے
ڈچ تہذیب اور تمدن کو کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انڈونیشیا پر کئی سو برس حکومت کرنے کی وجہ سے ہالینڈ کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا طویل واسطہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ولندیزیوں کے دل مسلمانوں کے خلاف تعصب اور بغض کے جذبات سے بھرے ہیں۔ ہالینڈ میں ہر بچے کی پیدائش میونسپلٹی کے دفتر میں رجسٹر کرائی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے جو فارم بھرا جاتا ہے اس کے ایک خانے میں بچے کا مذہب درج کرنا ہوتا ہے۔ کچھ والدین یہ خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سن بلوغت کو پہنچ کر بچہ اپنی مرضی سے جو مذہب جی چاہے اختیار کر لے۔ کئی جگہ مجھے ایسے فارم نظر آئے جس میں والدین نے مذہب کا خانہ خالی چھوڑ کر اس کے نیچے یہ شرط لکھی تھی، جوان ہو کر بچہ اپنی پسند کا جو مذہب چاہے اختیار کر لے سوائے اسلام کے۔ ایک روز میں جنگل میں گھوم رہا تھا، درختوں کے جھنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھا تو قریب سے ہی خوشالحان آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آئی۔ ایک نہایت خوش پوشاک، فرنچ کٹ، سفید داڑھی والا ڈچ آنکھیں بند کیے جھوم جھوم کر سورہ رحمان کی قرأت کر رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اٹھ کر السلام علیکم کہا۔ اس نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا آپ ڈچ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا نام عبداللہ ڈی ہوک تھا۔ جب اسے معلوم ہوا میرا وطن پاکستان ہے تو بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا تحفہ اسے کراچی میں نصیب ہوا تھا۔ پہلے وہ ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا۔ وہاں سے قبل از وقت فراغت کر کے وہ مرچنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیا اور ایک کارگو شپ کا کپتان بن گیا۔ یہ جہاز مشرقی بندرگاہوں اور یورپ کے درمیان سامان ڈھوتا تھا۔ 1948 میں ایک بار اس کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر کچھ سامان لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ سامان لادنے والے مزدور پسینے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈا پانی دیا تو سب نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا روزہ تھا۔ ایک بوڑھے مزدور پر ڈی ہوک کو بڑا ترس آیا جو گرمی، حبس اور سامان کے بوجھ تلے بدحال تھا۔ دوسروں کی نظر بچا کر وہ اس بڈھے کو اپنے کیبن میں لے گیا اور ٹھنڈا جوس دے کر اشارے سے کہا، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چپکے سے پی لے۔ بوڑھے مزدور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ ان دیکھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل اور غیر متزلزل ایمان دیکھ کر ڈی ہوک کا دل اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ نے یہ تبدیلی ایک برس بعد قبول کی۔ اس ایک برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈچ جاننے والا ایک انڈونیشی مسلمان بھرتی کر لیا۔ اس سے پہلے قرآن شریف پڑھا، حدیث سے واقفیت حاصل کی، پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد 2 برس وہ مرچنٹ فلیٹ میں رہا لیکن اسلام کو خفیہ رکھا۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی مشرف با اسلام ہو چکی تھی، لیکن 2 بیٹے جو ترک وطن کر کے آسٹریلیا میں آباد تھے اس نعمت سے محروم رہ گئے تھے۔ عبداللہ ہوک صاحب نے اپنے ایک دوست کا ذکر بھی کیا جو ہالینڈ کے بہت بڑے بینک میں اعلیٰ عہدے پر تھے۔ وہ کئی برس پہلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنی ملازمت کے دوران یہ راز افشاں کرنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس سے ترقی کے امکانات ہی مسدود ہونے کا خدشہ نہیں بلکہ ملازمت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ یہ تعصبات صرف ہالینڈ میں نہیں، مغرب کے کئی معاشرے بھی اسلام کے بارے میں اسی تنگ نظری کا شکار ہیں۔ بظاہر وہ تعلیم یافتہ، آزاد خیال اور رواداری میں سیکولر ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں ان کی آزاد خیالی اور بردباری اور سیکولرزم بالکل سلب ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ زہر ہے جو مسیحی پادری اور یہودی مذہبی پیشوا صدیوں سے اسلام کے خلاف مختلف ہتھ کنڈوں سے پھیلا رہے ہیں۔ دوسری وجہ ایک خاص گروہ ہے جس نے علم و دانش کے پردے میں اسلام اور مسلمانوں کے خد و خال کو مسخ کر دیا ہے۔ ان کے گمراہ کن اقوال و افعال کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں اور ہمارے اپنے احساس کمتری میں مبتلا مسلمان ان کو سنت کا درجہ دیتے ہیں۔ لائیڈن یونیورسٹی کے پروفیسر سنوک ہورگونیو نے 1884 میں 6 ماہ جدہ میں گزارے، پھر فرضی اسلامی نام رکھ کر 6 ماہ کے لیے مکہ چلے گئے۔ حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ پروفیسر صاحب جعلی مسلمان کے بھیس میں وہاں کئی ماہ رہے۔
مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت پر جرمن زبان میں 2 کتابیں لکھیں۔ جو لوگ ایسی دھوکہ بازی اور فریب کاری کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے رسومات اور مسلمانوں کے حالات کا کھوج لگائیں، ان کے مقاصد میں خیر سگالی اور انصاف طلبی بیکار ہے۔ یہ ایسی ہی تحریروں کا نتیجہ تھا کہ عام ولندیزی کے ذہن میں مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ یہ لوگ حرم رکھتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، بربریت ہے اور ان میں بدمعاملگی پائی جاتی ہے۔ میونسپل نظام کے مطالعے کے سلسلے میں مجھے ہالینڈ کے کئی شہروں قصبوں میں جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میری رہائش کا بندوبست ایک ایسے خاندان میں ہوا جس میں 5 بیٹیاں 4 لڑکے تھے۔ یہ مذہبی گھرانہ تھا۔ پہلی شام ہم اکٹھے بیٹھے تو لڑکے لڑکیاں میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے، بتاؤ پاکستان میں تمہاری کتنی بیویاں، کتنی لونڈیاں اور کتنے غلام ہیں؟ وہ بڑی دیر تک مجھ پر جرا کرتے رہے۔ میرے جوابوں سے مایوس ہو کر ان کا متفقہ فیصلہ تھا، یا تو یہ شخص مسلمان نہیں یا ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اتوار کے روز سارے خاندان نے بائیسیکل پر سوار ہو کر پکنک کا پروگرام بنایا۔ گھر میں 11 بائیسیکل تھے۔ میاں بیوی اور 9 بچوں میں بٹ گئے۔ میرے لیے 12واں بائیسیکل کسی ہمسائے سے مانگا۔ میں اس قافلے کے ساتھ سائیکل پر سوار ہو کر باہر نکلا تو سڑک پر چاروں طرف سائیکل ہی نظر آئے۔ ہالینڈ کی سرزمین اتنی ہموار ہے کہ بائیسیکل کو یہاں تقریباً قومی سواری کا درجہ حاصل ہے۔ بائیسیکل چلانے کے لیے سڑک پر الگ راستے ہیں۔ کبھی کبھی ملکہ جولیانا بھی سائیکل پر سوار ہو کر شہر میں نکلتی ہے۔ اس کی کئی شہزادیاں بھی بائیسیکل چلانے کی شوقین ہیں۔ ہمارا قافلہ 16-17 کلومیٹر سائیکلنگ کے بعد ایک خوبصورت پارک میں جا کے رکا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ مجھے توقع تھی اب ہماری میزبان خاتون کوئی توشہ دان کھول کر ہمارے لیے کچھ پیش کریں گی، لیکن اس کے برعکس انہوں نے پرس کھولا اور پیپر منٹ کی ایک ایک گولی تقسیم کر کے سب کو ہدایت کی، اسے چبانا مت، دھیرے دھیرے چوسنا، اس سے سانس صاف ہو جائے گا۔ گولیاں چوس کر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پارک میں فطرت سے ہم کلام ہونے کے بعد جب ہمارا دل شاد اور آنکھیں آباد ہو گئیں تو اسی طرح بھوکے پیاسے سائیکلوں پر سوار ہو کر رخت سفر باندھا۔ راستے میں ایک گاؤں سے گزر ہوا جہاں بڑی رونق تھی۔ طرح طرح کا مال و اسباب بک رہا تھا۔ ایک دکان پر گرم گرم مچھلی تلی جا رہی تھی۔ میں نے اس طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو میری میزبان نے بڑی مروت سے پوچھا، تمہیں تلی ہوئی مچھلی پسند ہے؟ میں نے زور سے اسبات میں سر ہلا دیا اور منہ میں سیرو پانی بھر کر انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے پاؤ بھر مچھلی تلوا کر ایک کاغذ میں لپیٹی اور اپنے پرس میں رکھ لی۔ جب ہم گھر پہنچے تو ڈنر کا ٹائم تھا۔ خاتون خانہ نے تلی ہوئی مچھلی کو چورا چورا کر کے ایک پیالے میں ڈالا، اس میں ٹماٹر کی چٹنی اور سرکہ ملا کر لئی سی بنا لی۔ پھر اس نے بہت سے توسوں پر اسے مکھن کی طرح لگایا، ساتھ ہی بھاپ دیتا ہوا سوپ، ابلے ہوئے آلوؤں کا ڈھیر لگا دیا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد ہم اتوار کے خصوصی ڈنر سے سرخرو ہو گئے۔ ایسے موقعوں کے لیے میں احتیاطاً بسکٹوں کے پیکٹ اپنے سوٹ کیس میں رکھتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ بستر پر لیٹ کر اپنے بسکٹوں سے بھوک پوری کر لوں گا، لیکن اس کا موقع نہ آیا کیونکہ 2 لڑکے میرے کمرے میں سوتے تھے۔ وہ دیر تک پکنک کے خوشگوار پہلوؤں پر گرم جوشی سے تبصرے کرتے رہے۔ ایک اور قصبے میں میرے میزبان ایک ایسے صاحب تھے جنہیں پیدل سیر کرنے کا شوق تھا۔ چھٹی کے روز وہ مجھے ساتھ لے کر نکل جاتے اور سارا دن پا پیادہ گھماتے رہتے۔ لنچ کے وقت وہ اپنی جیب سے میٹھی ڈبل روٹی کے 2 توست برآمد کرتے، ایک خود نوش فرما لیتے، دوسرا مجھے عنایت کرتے۔ ان کے چھوٹے سے باغیچے میں ایک ٹیولپ کا پھول کھلا۔ شام کے وقت وہ اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر گھنٹوں بڑے گیان دھیان سے اس پھول کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا شاید وہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے ہیں، لیکن فن باغبانی ان کا پیشہ تھا، اس لیے وہ پھولوں کی تجارت سے اپنے ملک کا زر مبادلہ بڑھانے کی سوچ میں غلطاں تھے۔ جون کا مہینہ ختم ہوتے ہی میرا کورس مکمل ہو گیا۔ وطن واپس لوٹنے سے پہلے میں نے حج کی نیت کر لی۔